السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہماری ویڈیو ہے نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ حدیث نمبر 11۔ امام احمد زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے تو جو کچھ بیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یعنی صغائر۔ حدیث نمبر 12۔ طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور حورین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سونگھے نہ کھنگارے۔ حدیث نمبر 13۔ طبرانی اوسط میں اور ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندہ سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب اور خاسر ہوا۔ حدیث نمبر 14۔ امام احمد، ابو داؤد و نسائی، ابن ماجہ کی روایت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے، اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی اور پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہوا ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندہ کے نوافل ہوں تو ان سے فرض پورے کر دو، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، پھر یوں ہی باقی اعمال کا۔ حدیث نمبر 15۔ ابو داؤد و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ تعالی، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا اعضائے سجود کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ طبرانی اوسط میں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک میں رگڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 17۔ طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح و شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 18۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ حدیث نمبر 19۔ ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان میں کوئی لغو بات نہ ہو علیین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 20 اور 21۔ امام احمد، نسائی، ابن ماجہ نے ابو ایوب انصاری، عقبہ بن جہمی رضی اللہ تعالیٰ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہوگا۔ حدیث نمبر 22۔ امام احمد، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 23۔
کنز الاعمال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ عز و جل اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 24 منیت المصلی میں ہے کہ ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ حدیث نمبر 25 منیت المصلی میں ہے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 26 امام احمد ابو داود عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے راوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ حدیث نمبر 27 حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندہ کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حدیث نمبر 28 ویلمی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا، ان میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں۔ حدیث نمبر 29 ابو داود و طیالسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو، اور ملائکہ کا استغفار اس کے لیے یہ ہے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر للخبا، اللہم تب علیہ۔ اور متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ فضائل متعلق نماز کے ہیں اور خاص نمازوں کے متعلق جو حدیث اور وارد ہوئیں ان میں بعد یہ ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں پڑھا جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔